اور آج کل ایک اور بات مشہور ہو گئی ہے، سیدوں سے شادی نہیں کرنا، بولتے نا سیدوں سے شادی نہیں کرنا۔ کیوں؟ لوگ جب پوچھتے کیوں نہیں کرنا، لوگ بولتے اس لیے نہیں کرنا کہ ہم اگر سید کی بچی ہمارے گھر آئی تو ہم اس کی عزت نہیں کر سکیں گے، اس کی قدر نہیں کر سکیں گے، انہیں ہمارے گھر میں جھاڑو لگائے گی، پوچھا لگائے گی اور یہ سب کام کرائے گی، اور لڑائیاں ہوں گی، اس کو گالیاں دیں گے، یہ دیں گے، تو ہمارے کو گناہ ملتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ ظلم و زیادتی کرنا، گالی دینا تو شیخ کو بھی ناجائز ہے، پٹھان کو بھی ناجائز ہے۔ سید کو کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے بھائی سید کو گالی دیں گے تو گناہ ہے، شیخ کو گالی دے تو گناہ نہیں ملتا، ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ کسی کو بھی گالی دیں، کسی کو بھی ظلم و زیادتی کریں، کسی کو بھی کچھ بھی کریں تو آپ کو جو ہے گناہ ہے۔ اور دوسری بات، سیدوں سے شادی نہیں کرنا، یہ شیطان نے ہمارے ذہن میں بٹھایا ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے خاندان الگ ہو جائیں گے، قیامت کے دن سارے خاندان جدا ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، لیکن جو مجھ سے جڑا ہوں گا، میرے خاندان کے جو لوگ ہوں گے وہ نہ جدا ہوں گے نہ ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، بلکہ سارے سید ایک جگہ جمع ہوں گے۔ اور حضور فرمائیں گے چلو میرے خاندان کے لوگ جنت میں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائیں گے، جنت کے دروازے جو کھولیں گے تو حضور فرمائیں گے سیدو چلو میرے ساتھ جنت میں، تو جتنے بھی سید ہوں گے سب کے سب حضور کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو شیطان نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہیں یہ لوگ سیدوں کے خاندان سے ملنے جائیں، اب سید کی بچوں کو لے کے گھر میں آئیں گے تو ہم بھی سید بن جائیں گے نا، اگر سید کے بچے سے اپنی بیٹی کی شادی کریں تو یہ بھی سید بن جائیں گے، تو حضور کے خاندان سے مل جائیں گے۔ تو شیطان کو معلوم ہے اگر یہ حضور کے خاندان سے مل گئے تو ان لوگوں کو جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ اب شیطان تو ہمارے کو بچانا چاہتا ہے، ان لوگوں کو جنت میں نہیں جانا، اس لیے یہ بات نہ جانے کس نے اڑا دی کہ سیدوں سے شادی نہیں کرنا۔ اب لوگ دلیل پوچھتے، بھائی ٹھیک ہے تم لوگ بولتے سیدوں سے شادی نہیں کرنا، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو ہمارے پاس دلیلیں بہت ہیں۔ تو حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں؟ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اور حضور کے بیٹے کتنے تھے؟ 3 بیٹے تھے حضور کے۔ وہ 3 بیٹوں کا تو بچپن میں انتقال ہو چکا ہے، جب انا اعطینا کل کوثر یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے پہلے تینوں بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ ایک لمبی تفصیل ہے، وہ بتائے تو بہت وقت ہوتا۔ تو حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ۔ جو سب سے بڑی بیٹی ہیں حضرت زینب، ان کے جو شوہر ہیں ان کا نام ہے ابو العاص، اور ابو العاص جو ہے بنی امیہ سے ہیں، سید نہیں ہیں۔ تو حضور نے سید ہوتے ہوئے جب اپنی بیٹی کو غیر سید کو دے دیا، جب حضور کی بیٹی سید کے خاندان غیر سید میں جا سکتی ہے تو ہماری بیٹی کیوں نہیں جا سکتی غیر سید میں؟ تو ہماری بیٹی بھی جا سکتی نا۔ اس کے بعد یہ ہجرت سے پہلے ہے۔ اب لوگ کیا بولتے ہیں جب لوگ یہ بات بتاتے ہیں نا، لوگ بولتے ہیں ارے یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، ہجرت سے پہلے تو ایمان اتنا نہیں آیا تھا نا، قرآن بھی اتنا نازل نہیں ہوا تھا، تو ہجرت کے بعد کی بتا۔ بولا ٹھیک ہے ہجرت کی بات کی بتاتے ہیں آپ کو۔ ہجرت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہچانتے ہیں حضرت عثمان غنی کو؟ اچھا پہچانتے جانتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 2 بیٹیاں دی، حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بنی سید نہیں تھے، وہ بھی بنی امیہ میں سے تھے، سید نہیں تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کو حضرت عثمان کو دیا، حالانکہ حضرت عثمان سید نہیں تھے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ سید کی بیٹی غیر سید کو جا سکتی ہے۔ اب اسی طرح آپ آگے جاؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی نا کہ قیامت کے دن سارے خاندان ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے دور بھاگ جائیں گے، لیکن میرا خاندان آپس میں جڑ کے رہے گا، مل کر رہے گا، تو ان کو یہ خواہش ہوئی کہ حضرت علی کے گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، حضرت ابوبکر کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے، اور حضرت عثمان کے گھر میں بھی جو ہے حضور کی بیٹیاں ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی حضور کے گھر میں تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملوں، مجھے بھی ملنا چاہیے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے تھے۔ آج کل ہم لوگ سوچتے 2 ہی بیٹے تھے، حضرت حسن حسین، لیکن یہ نہیں، بلکہ 3 بیٹے تھے، حسن حسین محسن، 3 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں، ام کلثوم رقیہ زینب، ام کلثوم رقیہ، یعنی انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں کے نام کے اوپر رکھے، یعنی حضرت فاطمہ جو تھی ان کی بہنوں کے نام وہی تھے، زینب، ام کلثوم، رقیہ، تو ان کی جو بیٹیاں ہوئیں اپنی بیٹیوں کے نام، یعنی حضرت فاطمہ کے 6 بچے تھے، 3 بیٹے 3 بیٹیاں۔ ہم لوگ کیا سوچتے 2 ہی تھے حسن حسین، ایسا نہیں بلکہ 6 بیٹے تھے۔ تو ایک بیٹی کا انتقال بچپن میں ہو چکا تھا، جب ان کی بیٹی بڑی ہو گئی، حضرت فاطمہ کو تو انتقال ہو چکا تھا، تو حضرت علی نے اپنی بیٹی جو حضرت فاطمہ سے تھی، اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کرایا، اور حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید خاندان سے ہیں، وہ سید نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی 2 بیٹیاں گئی، حالانکہ وہ سید نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے اپنی بیٹیاں دی، حالانکہ حضرت علی کے سید ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے، حضرت علی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے۔ تو ان حدیثوں سے پتہ چلا، ان باتوں سے، کہ سید کی لڑکی غیر سید میں اور غیر سیدوں کے سیدوں میں آ سکتی ہے۔ اب کوئی یہ بات بولتا ہے تو بولنے تو اس کو بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ بات اپنی ذہن سے نکالے، شیطان ہمیں چاہتا ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں۔